بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بہت بہت زیادہ محرم کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ اور ماشاءاللہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے کچھ دنوں سے کہ جو رکاوٹ لگائی ہوئی تھی، خواجز لگائے ہوئے تھے کعبہ کے چاروں طرف، وہ ہٹا دیے گئے ہیں اس وقت ماشاءاللہ۔ آج صبح فجر کی نماز کے ٹائم، کیونکہ تہجد کی آپ اذان سنیں گے کہ اس وقت خواجز لگے ہوئے تھے ماشاءاللہ، یہ فجر کی نماز کے ٹائم انہوں نے یہ ہٹا کر ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور حسین منظر لگ چکا ہوا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس وقت تیرے خوبصورت گھر کی جو بھی زیارت کر رہا ہے میرے پیارے اللہ، اس کو ان دنوں کے وسیلے سے میرے پیارے اللہ اپنے گھر کی زیارت عطا فرما جی ماشاءاللہ۔ اس وقت باب ملیفہ 79 دروازے سے گزر کر مسیدہ اس وقت مطاف میں آیا ہوں، اور آپ نے بورڈ کے اوپر نام بھی سنا دیکھا ہوگا ماشاءاللہ۔ اس وقت تہجد کی اذان کا ٹائم ہے ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا اور حسین اس وقت منظر لگ رہا ہے ماشاءاللہ اس وقت تہجد کے ٹائم۔ اور آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ خواجز جو ہٹا دیے گئے ہیں ماشاءاللہ، پورا مطاف ایک دم بھرا ہوا ہے نماز فجر کے بعد۔ سبحان اللہ، تہجد کی اذان ضرور سنیے گا، اور اس کے بعد فجر کی اذان، اور اس کے بعد سورہ رحمان کی خوبصورت اور پیاری سی تلاوت آپ ضرور سنیے گا۔ وہ پورے مطاف کا ماشاءاللہ وہ میں نے چکر لگایا ہے، وہ جتنا بھی مطاف کا ماشاءاللہ جو ایریا ہے، آپ کو وہ خوب مزہ آئے گا اور آپ کی روح ایک دم سکون میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جی ماشاءاللہ اس وقت میں آ چکا ہوا ہوں باب السلام. یہ سامنے ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا کار مبارک ہے. یہ جو سفید وائٹ بلڈنگ ہے، آئیے سب مل کر دردشی پیش کرتے ہیں. اور جمعۃ المبارک بھی ہے ماشاءاللہ، اور محرم کا پہلا جمعہ اور نیا سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس وقت آپ جتنی بھی یہ زیارت کریں گے اذان فجر تک، انشاءاللہ آپ کو یہ جتنا بھی حصہ یہ باب السلام کا جمعۃ المبارک کے دن کا ماشاءاللہ میں آپ کو زیارت کرواؤں گا. انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا ماشاءاللہ. ابھی یہ جتنا بھی آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں یہ باب السلام کا ہے ماشاءاللہ. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ غزہ روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ حاجی بیٹھے ہوئے ہیں نماز تہجد کے نوافل ادا کر کے ماشاءاللہ. یہ جتنے بھی ماشاءاللہ کافی تعداد کے ساتھ یہاں کے جو رہائشی ہیں ماشاءاللہ وہ عمرہ کرنے کے لیے اس وقت حرم شریف میں ماشاءاللہ آ رہے ہیں. اور یہ سامنے جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو جنازے آتے ہیں یہاں سے ایمبولینس میں سے لے کر جاتے ہیں پھر حرم شریف میں. اور یہ سامنے ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا گھر مبارک، اور یہ جتنا بھی حصہ یہ سارے کا سارا حصہ اس کو باب السلام کہا جاتا ہے ماشاءاللہ. اور جو ماشاءاللہ اس وقت حج کر کے گئے ہیں یقیناً ان کو یہ دیکھ کر منظر ان کی یاد تازہ ہو گئی ہوگی ماشاءاللہ، کیونکہ وہ اکثر آیا کرتے تھے یہاں پر. کیونکہ جو پاکستانی کی جو بسیں ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی روڈ کی طرف سے آتے ہیں، عزیزیہ کی طرف سے. اور کافی تعداد کے ساتھ ماشاءاللہ جتنے بھی زیادہ تر جو سرکاری حاجی ہیں وہ اسی طرف سے آتے ہیں، عزیزیہ بسوں کی طرف سے. کیونکہ ان کو یہ اچھے سے یاد ہے یہاں سے ہی وہ گزر کر عبداللہ حرم میں جو نیو حرم بنا ہوا ہے وہاں جاتے تھے، یہاں پر ہی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. اور ابھی تھوڑے بہت رہ چکے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے گھروں کی طرف، اپنے ہوٹل کی طرف، اپنے ملک کی طرف چلے جائیں گے. ہوٹل بول دیا سوری. اور ماشاءاللہ دیکھیں کافی خوبصورت رونق لگی ہوئی ہے جمعے والے دن کے بھی ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی میں آپ کو لے کے جاؤں گا جہاں پر 25 نمبر دروازے سے باہر کی طرف آتے ہیں
اور پھر ابھی وہ جو کٹنگ وغیرہ والے ہیں وہ بھی آ چکے ہوئے ہیں، کیونکہ حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، اس وجہ سے کر کے وہ نہیں ہوتے۔ اور یہ سامنے زمزم پانی کی ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ بتائیے گا کس کس نے یہاں پر زمزم پانی بھرا تھا اس ٹینکی سے۔ اور یہ سامنے میں سیدھا جا رہا ہوں، یہاں سے 25 نمبر دروازہ آئے گا۔ اور اس وقت میں آ چکا ہوا ہوں، اور یہ سامنے کٹنگ والے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو اب عمرہ سٹارٹ ہو گیا، اب عمرے کے دنوں میں یہاں پر وہ ہوتے ہیں، حج کے دنوں میں نہیں ہوتے۔ حج کے دنوں میں وہ تھوڑا سا آگے کر کے چلے جاتے ہیں، غزہ روڈ کے پاس کر کے۔ اور یہ سامنے جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ صفا مروہ کی ہی بلڈنگ ہے، اور یہ سامنے 25 نمبر دروازہ مروہ کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سامنے جو آپ ڈلائی سی دیکھ رہے ہیں، جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر ان کا گھر ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ۔ یہ آپ نے ضرور زیارت کی ہوگی، جو ماشاءاللہ عمرہ کر کے گئے ہیں، حج کر کے گئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو یہ اچھے سے یہ جگہ یاد ہوگی، کیونکہ یہاں پر اکثر اوقات میں تھک کے عمرہ جب ہو جاتا ہے، مروہ سے باہر نکل کر پھر یہاں پر آ کر اکثر اوقات میں یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ماشاءاللہ آپ حاجی دیکھ رہے ہیں، یہ عمرہ کر کے اس وقت باہر کی طرف آ چکے ہوئے ہیں، اور یہ نماز پڑھنے کے لیے مروہ سے باہر نکل کر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے یہ ان کو سعادت بخشی، اور ان کو اپنے اس خوبصورت ملک میں ان کو جوب دی ہے، تاکہ وہ عمرہ ادا کر سکیں، جب ان کا دل اداس ہو اللہ پاک کے گھر کی زیارت کر سکیں، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زیارت کر سکیں ماشاءاللہ۔ اور اب آپ کو اچھے سے یاد ہوگا، جب آپ عمرہ کرتے تھے تو آپ مروہ کے جو سامنے دروازہ ہے، راستہ ہے، اس وہاں سے گزر کر سیدھا 3 نمبر WC کی طرف جایا کرتے تھے، مطلب یہ کہ عبدالعزیز دروازے کی طرف۔ جیسے جیسے چلتا جا رہا ہوں، یقیناً آپ کو یہ دیکھ کر منظر آپ کی یاد تازہ ہو گئی ہوگی ماشاءاللہ۔ اور یہ سامنے یہاں پر بھی نماز پڑھنے کے لیے اس وقت ماشاءاللہ حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ زیادہ تر اب جو ہے نا یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ اس وقت نماز پڑھنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، کہ نماز جو ہوتی ہے وہ فجر کی اور عشاء کی، یہ اکثر اوقات میں یہ آتے ہیں، یہاں کے جو رہائشی ہوتے ہیں نا وہ یہاں ضرور آتے ہیں، خاص کر کے جمعے والے دن صبح۔ ماشاءاللہ یہ سامنے زمزم پانی کے یہ کلے لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو سامنے آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ عزیزیہ بسوں کی طرف یہ والا راستہ جاتا ہے، اور اکثر اوقات میں یہ پاکستانیوں کو اچھے سے یاد ہوگا یہ والا راستہ۔ ابھی کچھ ہی دیر رہ چکی ہوئی ہے، کچھ ہی ٹائم رہ چکا ہوا ہے اذان فجر ہونے میں، اور جیسے ہی میں باب ملک عبدالعزیز دروازے سے پر پہنچتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں سیدھا انشاءاللہ مطاف میں جاؤں گا۔ مطاف میں آپ کو خوبصورت اور کعبے کا منظر دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ، اس وقت میں پہنچ چکا ہوا ہوں جو باب السلام دروازہ ہے، 19 نمبر، آپ کو یقیناً یاد ہوگا، جو ماشاءاللہ حج کرنے آ چکے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں۔ اور یہ جو سیدھا راستہ یہ جو جا رہا ہے، یہ سیدھا کا سیدھا راستہ، یہ 3 نمبر WC عبدالعزیز دروازے کے سامنے سے یہ والا راستہ نکلتا ہے، کیونکہ جب ہم عمرہ کر لیتے ہیں، طواف صفا مروہ کر لیتے ہیں، 25 نمبر دروازے سے جب نکلتے ہیں باہر، یہ سامنے 19 نمبر باب السلام دروازہ ہے، اور یہاں سے ہم سیدھا چلتے چلتے عبدالعزیز دروازے کی طرف نکلیں گے انشاءاللہ۔
کیرلا والے کی یہ دیکھی ہے کہ کیرلا والا جو ہو یہاں پہ سیٹلمنٹ ہو جائے کیرلا زیادہ تر ہندی آتے ہاں ہیں، یہ جو ہے نا بہت سارا ہندی آتے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہاں پڑھتے ہی نہیں ہندی آتے نہیں ہمارا کیرلا والا اور ایک بلال بھائی کو دیکھو نا بلال بھائی کو اور ایک ہے دیکھو سری لنکا والا، کیسے بھی سمجھاؤ جی ماشاءاللہ اس وقت میں باب ملک عبدالعزیز دروازے کے پاس سامنے اس وقت پہنچ چکا ہوا ہوں، اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو اس وقت عمرہ کرنے کے لیے ماشاءاللہ مطاف میں جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو دروازہ ہے یہ باب ملک عبدالعزیز دروازہ ہے۔ آپ کو یقیناً کعبے کا تھوڑا سا منظر آپ کو یقیناً نظر آ رہا ہوگا۔ جیسے جیسے یہ چلتے جائیں گے یہ ماشاءاللہ جو سامنے پہلا جو دروازہ ہے اس دروازے سے اتر کر نیچے سیدھا مطاف میں جائیں گے ماشاءاللہ۔ بہت ہی پیارا اور حسین اس وقت ماشاءاللہ منظر لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے میں بھی آپ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہوں لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے۔ آئیے سب پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور حسین منظر اس وقت ماشاءاللہ مطاف کا آپ دیکھیں گے، اور اس وقت باب ملک عبدالعزیز دروازے کا جو منظر ہے وہ بہت ہی پیارا اور حسین ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے ہیں عبدالعزیز دروازے سے، اور یہ ایکسیلیٹر لگا ہوا ہے اور سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں، جیسے ہی نیچے اتریں گے آپ سب کو سامنے کعبے کا حسین منظر نظر آئے گا، اور جو بھی آپ کے دل میں دعا ہوگی آپ ضرور کریے گا، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول کرے گا۔ آئیے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ دیکھیں کافی تعداد کے ساتھ رش ہے، اور آج جمعۃ المبارک ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سال کا پہلا مہینہ نئے سال کا، اور ماشاءاللہ پہلا جمعہ سبحان اللہ۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک اس وقت جو بھی بندہ تیرے گھر کی زیارت کر رہا ہے میرے پیارے اللہ تو اس کو اپنے گھر کی بار بار زیارت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ یہ مبارک دن ہے، جمعۃ المبارک ہے، میرے پیارے اللہ اس وقت ہم سب کے دل میں جو بھی دعا ہے، جو بھی خواہشات ہے، جو بھی نیک تمنا ہے، میرے پیارے اللہ اپنی برخہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک تو رحیم ہے، تو کریم ہے میرے پیارے اللہ، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے میرے پیارے اللہ، تو مالک ہے، تو رازق ہے میرے پیارے اللہ۔ ہم سب کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں میرے پیارے اللہ اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اور یہ سامنے آپ دیکھیں یہ باب ملک عبدالعزیز دروازہ نام لکھا ہوا ہے، اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اسی دروازے سے میں گزر کر سیدھا مطاف میں آیا ہوں۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت رونق لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ ضرور سنیے گا، اور اس کے بعد سورہ رحمان کی خوبصورت اور حسین تلاوت ہوگی، آپ وہ بھی ضرور سنیے گا انشاءاللہ۔ وہ بھی مطاف میں ہی میں نے بنائی ہے ویڈیو، آپ کو سورہ رحمان کی حسین تلاوت
सुनने के लिए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
माशाल्लाह नमाज़ फ़जर अदा हो चुकी हुई है और इस वक्त ये ग्रीन लाइट जो हजर अस्वद के सामने है, जैसे आप देखेंगे माशाल्लाह सब हाथ उठाकर यहाँ से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ कर तवाफ़ को शुरू करते हैं। और अभी मैं आपको तवाफ़ करते हुए माशाल्लाह मैं आपको पूरा मताफ़ का चक्कर लगाते हुए आपको सूरह रहमान की खूबसूरत और हसीन तिलावत की आपको मैं ज़ियारत करवाता हूँ, साथ मताफ़ की काबे की माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس
فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. جی ماشاءاللہ آپ نے یقیناً سورہ رحمان کی خوبصورت اور حسین تلاوت سنی ہے. یقیناً آپ کے دل کو ضرور سکون ملا ہوگا. اللہ پاک آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مطاف کا بڑا ہی پیارا منظر ہے اور صبح کا فجر کی نماز کے بعد کا یہ حسین منظر ہے. اور اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر کھڑا ہوں. یہاں پر آپ کے سامنے طواف کرنے کے بعد نوافل ادا کیے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ پورا مطاف ایک دم خوبصورت اور حسین بنا ہوا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ایک دفعہ دل سے اس جگہ کو دیکھیں اور محسوس کریں اور فیل کریں کہ یہاں پر جب ہم بیٹھے ہوں اور سامنے کعبے کا خوبصورت منظر ہو اور دل کو کتنا سکون ملتا ہے. سبحان اللہ بہت زیادہ سکون ملتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. یا اللہ پاک ہم سب بہت گناہگار ہیں, بہت ہی بدکار ہیں. میرے پیارے اللہ اس مبارک دن اور اس مبارک مہینے کے وسیلے سے میرے پیارے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے پیارے اللہ ہم سب کی زندگی میں جو مشکلیں ہیں جو پریشانی ہیں میرے پیارے اللہ ان کو دور فرما. یا اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے. میرے پیارے اللہ ہم سب کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں جو بھی نیک تمنا ہے میرے پیارے اللہ اپنی برخا میں قبول فرما. یا اللہ پاک آج جمعۃ المبارک ہے اور ہم سب نے تیرے آگے تیرے گھر کی زیارت کر رہے ہیں اور تیرے گھر کو خوبصورت منظر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. میرے پیارے اللہ ہم سب کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں جو بھی خواہشات ہیں جو بھی نیک تمنا ہیں میرے پیارے اللہ اپنی برخا میں قبول فرما. یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ پر اپنا کرم عطا فرما. یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما. یا اللہ پاک جو لوگ روز دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ میں یا اللہ پاک ان کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں جو بھی خواہشات ہیں جو بھی نیک تمنا ہیں میرے پیارے اللہ اپنی برخا میں قبول فرما. یا اللہ پاک جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک رشتے مقدر فرما. یا اللہ پاک ہم سب کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں جو بھی نیک تمنا ہیں یا اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یا اللہ پاک اپنی برخا میں قبول فرما. اور اس وقت جی میں آ چکا ہوا ہوں صفا مروہ کی طرف اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بالکل صفا کے پاس پہنچ چکا ہوا ہوں اور آپ کو صفا مروہ کا خوبصورت اور حسین منظر اس وقت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ابھی میں جا رہا ہوں مروہ کی طرف. ماشاءاللہ سبحان اللہ منظر دیکھیے ماشاءاللہ کافی تعداد کے ساتھ رش ہے. اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور یہ سامنے بالکل گرین لائٹ ہے